اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل اور فضائل چل رہے تھے۔ روزہ کس پہ فرض ہے یہ بھی ہو گیا، روزے کی نیت کیسے کرنی ہے اور کب تک کر سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا، اور اب روزہ رکھ لیتے ہیں تو کہ کون کون سے کام کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا اور کون سا کام کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کل ایک بتایا تھا کہ آدمی روزے کے لیے اٹھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جیسے اذان 1-2 منٹ لیٹ دیتے ہیں تو جیسے سحری کا وقت ختم ہوا تھا اس کا روزہ مکمل ہو چکا تھا، اس کا روزہ ہو چکا تھا۔ اب جو 1-2 منٹ وہ اس نے بھول کر اوپر کھا لیا ہے، وقت کا علم نہیں تھا تو اسی وقت روزہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اب اس کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو معتاد راستوں یعنی منہ سے اور ناک سے کان سے اگر چلی جاتی ہے، منہ سے ناک سے کان سے داخل ہو کر جسم میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ مثال کے طور پر ہم کلی کرتے ہیں، کلی کرتے وقت پانی اندر چلا جاتا ہے، چاہے ہمارا ارادہ نہیں ہوتا اندر چلے جانے کا، لیکن وہ خود بخود چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہم کان میں کوئی دوائی ڈالتے ہیں تو وہ کان سے ہوتی ہوئی حلق تک پہنچ جاتی ہے دوائی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہم ناک میں کوئی دوائی ڈالتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں، ناک سے پانی ہوتا ہوا ہمارے حلق تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہماری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، تو اس کی اب 4 صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ قے خود بخود آئی ہے، ہماری طبیعت خراب ہوئی ہے، قے خود بخود آئی ہے لیکن تھوڑی آئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یا قے الٹی آئی ہے، زیادہ آئی ہے، بہت زیادہ، لیکن آئی خود بخود ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، خود بخود الٹی آئی ہے اور بہت زیادہ آ گئی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا الٹی آئی ہے، ہمارا اس میں کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے لیکن تھوڑی آئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ الٹی بہت زیادہ آئی ہے، جو ہم نے کھایا پیا تھا سارا سب کچھ باہر نکلا ہے، لیکن اس میں عمل دخل ہمارا اپنا تھا۔ مثال کے طور پہ ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ہم منہ میں انگلی مار رہے تھے، اس کی وجہ سے الٹی آ گئی، یا ہم اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے تیلی مار رہے ہوتے ہیں منہ میں، اس کی وجہ سے الٹی آ جاتی ہے۔ یا روزہ رکھنے کے بعد آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز دیکھوں گا یا فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے الٹی آ جائے گی، الٹی آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس میں آدمی کا اپنا عمل ہے، اس سے اگر الٹی آئی ہے اور منہ بھر کے آئی ہے، بہت زیادہ آ گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں تو ہائیس میں گاڑی میں ان کو الٹی آتی ہے۔ اب آدمی کو علم ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، شہر کہیں جا رہا ہوں تو گاڑی میں بیٹھوں گا مجھے الٹی آ جائے گی، تو اس کے باوجود بھی وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس میں اس کا اپنا عمل دخل سمجھا جائے گا۔ تو اس ایک صورت میں کہ اپنا عمل دخل ہو اور الٹی بہت زیادہ آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ باقی بیماری کی وجہ سے خود بخود الٹی آئی ہے، چاہے بہت زیادہ آ گئی ہے چاہے کم آئی ہے، یا ہمارا عمل دخل ہے لیکن اس میں الٹی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، تو ان 3 صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، یعنی جسم میں چاہے رگ میں لگوائیں یا گوشت میں ہم یہ لگوا سکتے ہیں۔ اگر ڈرپ کی ضرورت ہے تو ہم ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، بوتل وہ بھی لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح کسی کو خون دینا ہوتا ہے، دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو خون بھی ہم اپنا دے سکتے ہیں، البتہ اتنا خیال کریں کہ خون دینے سے کمزوری نہ ہو جائے، جس سے شام تک روزے کی حالت میں رہنا مشکل ہو جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون چیک کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ان صورتوں میں جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔